أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز طلباء و سامعین محترم، اس سے قبل ہم نے اسلام ان ماڈرن ایجز کا کچھ حصہ مکمل کر لیا ہے، اور اس میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو تھیوری پڑھی تھی وہ ماڈرن کلچر تھا۔ ہم ماڈرنزم کی جو اسپیسیفک ڈومینز کو واضح کرتے ہوئے ایلیبوریٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ بتایا تھا کہ ماڈرن کا لفظ جب اسلام کے ساتھ آتا ہے تو اس میں 3 چیزیں در حقیقت بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہے ماڈرنزم، اس ماڈرنزم میں ماڈرن کلچر ہے، ماڈرن فلسفی ہے اور ماڈرن سائنسز ہے، جس میں سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ماڈرن فلسفی ماڈرن کلچر کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم ماڈرن فلسفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ماڈرن کلچر کی تقریباً 50%، بلکہ آج میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے جب چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے میری کریکشن بھی کی اس معاملے میں کہ جو کلچر ہے وہ صرف 50% نہیں ہے، تقریباً 80 to 90% کلچر جو ہے وہ اسلام اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور ان کے معاشرے میں صرف 10 سے 20% ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہیں یا اس کی نارمز کو کولیپس کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم فگر 50% کا بولا تھا، وہ اگر آپ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم یا جرمنی کہیں پہ بھی رہتے ہیں، وہاں کی نارمز اور ویلیوز کو دیکھتے ہوئے وہ اسی کے حساب سے دیکھیں کہ اسلام کون سی ایسی کلچر ویلیوز ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، بلکہ نہ صرف اڈاپٹ کرتا ہے بلکہ اس کے وجوب کی دلیل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ہے وہ ہے ماڈرن فلسفی۔ ماڈرن فلسفی کے حوالے سے میں پہلے سے آپ کا ایک نقطہ نظر کلیئر کر دوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یا اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ریسرچ کرتے وقت جو چیزیں سامنے آئیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو ماڈرن فلسفی ہے وہ ساری کی ساری اسلام کے خلاف، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اسلام کو یہ سپورٹ کرتی ہے یا پھر اسلام کے بالکل عین مطابق ہے یا اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے۔ وہ فنڈامنٹلز پہ بھی پوری نہیں اترتی، وہ باڈی لینگویج پہ بھی پوری نہیں اترتی، اور وہ ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے بھی بالا تر چیز ہے۔ اب اس میں ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اس میں کچھ 1-2 بکس کا آپ کو پہلے میں ریفرنس دے دیتا ہوں، کچھ آرٹیکلز ہیں ان کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اب اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو پہلے فلسفی چلتی تھی وہ پریمیٹو چلتی تھی، پریمیٹو جو فلسفی چل رہی تھی۔ اس وقت جو ہمارے پاس دور جدید میں چل رہی ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ چل رہی ہے، یہ سائنٹیفک فلسفی چل رہی ہے۔ اگر آپ پریمیٹو فلسفی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک بک کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، یہ ہے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی، اور ایک آرٹیکل ہے دا فنڈامنٹل کانسیپٹ آف دا پریمیٹو فلسفی، جس کے مصنف ہیں اور ڈاٹ لوجے، اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں، صرف میں 2 لفظوں میں سمجھا دوں اگر آپ کو، تو جو پریمیٹو فلسفی جو چل رہی تھی پہلے، اب سائنٹیفک چل رہی ہے، اس کی قیاس ساری کی ساری جو اس کی بنیاد تھی، اس کی جو بیس تھی، وہ قیاس کے اوپر تھی۔ یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیاسی سائنس تھی یا قیاسی فلسفی تھی۔ اس کے بعد اب چونکہ یہ نیا دور آ گیا ہے، نئی ہمارے پاس سائنٹیفک فلسفی ہے، اس کی بنیاد ساری کی ساری الہاد کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اگر میں دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ ایتھیزم جو ہے وہ اس فلسفی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اسلام ایسی تھیوری کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے بائیکاٹ کرتا ہے، چونکہ یہ تھیوری جو عام چیزوں کے اوپر اپلائی کرنی تھی وہ عام چیزوں کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے سیدھا اللہ کی طرف چلے گئے، جبکہ وہاں پر جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کی بنیاد کیسے ہے؟ اس میں سب سے پہلے ایک کتاب ہے مشہور زمانہ فلسفر جولین ہکسلے، اس کی مشہور زمانہ کتاب ریلیجن وداؤٹ ریولیوشن، یعنی مذہب بغیر وحی کے، اس نے ایک کتاب لکھی، اور یہاں سے الہاد کی بیس پڑتی ہے، بنیاد پڑتی ہے، یا ہم ایتھیزم کی سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہم ڈکلیئر کرنا چاہیں
تو وہ یہ شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں ہمارے سے، سائنٹسٹ گزرے ہیں یا فلاسفرز گزرے ہیں، ان کے اوپر یہ راز عیاں ہو چکا تھا کہ ساری کی ساری سائنٹیفک تھیوری جی ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ جس سائنٹیفک تھیوری کی ہم بات کر رہے ہیں اب، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مرغی ہے، اس نے انڈا دیا، اب اس انڈے کے اندر چوزا پیدا ہوا، چوزا بننا شروع ہو گیا. اب چوزے کی چونچ کے اوپر سخت سی کوئی چیز آئی جس کی وجہ سے اس نے اس ہیج کو، وہ جو اس کا کبج ہے اس کو اس نے توڑا اور توڑ کے وہ باہر نکل آیا. اسی طرح وہ آگے چلتے ہوئے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ سورج چمکا، اس سے پانی کے اوپر، سمندر کے پانی کے اوپر آبی بخارات بنے، وہ آبی بخارات بن کے اوپر گئے، بادلوں میں جا کے جناب بارش ہو گئی. یہ کاز ہے اور ایفیکٹ ہے. یعنی کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کام ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. انسان روٹی کھاتا ہے، اس کے پیچھے بھوک ہے. اسی طرح درخت اگتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کاز ہے. یعنی کہ انہوں نے ساری کی ساری تھیوری کو، اس فلسفی کو، ماڈرن سائنسز فلسفی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ماڈرن فلسفی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر ہے. اور آخر میں وہ آ کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر چل رہی ہے تو پھر ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے. یہ بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہے. اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو اس سے خدا کا کیا لینا دینا ہے؟ خدا کے نہ ہونے کا اس میں کیا مطلب؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر دھوپ نکلتی ہے تو انسان کو گرمی اور سردی لگتی ہے، اگر سردیوں میں انسان کو دھوپ چاہیے، سورج نکل آتا ہے، اس کی وہ سردی ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں خدا کا ہونا یا نہ ہونا، اس سے کیا دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے تو جو ہے یہ سبزہ اگتا ہے، یہ کاز تھا، وہ ایفیکٹ ہوا. تو بھائی اس سے اللہ کے نہ ہونے کا کیا ثبوت مل جاتا ہے؟ اگر ہر چیز فطرت اپنی چیز کے اوپر چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز فطرت ہے، فطرت چیزیں چل رہی ہیں، آٹومیٹکلی بگ بینگ ہوا، دنیا بن رہی ہے، اب اسی کا تسلسل ہے، وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، بات ختم. ہر چیز کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. لہذا یہاں پر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیوں تسلیم کریں اور اس کو کیوں مانیں؟ اگر یہ مان میں لیا جائے کہ ہر چیز خود بخود چل رہی ہے تو پھر وہ کون تھا کہ جس نے ان تمام چیزوں کو شروع کیا؟ یہ میرا سوال ہے. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری ہم تسلیم کر لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ کون تھا؟ سب سے پہلے آخر سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہ کوئی تو ڈکلیئر کریں گے نا. آپ بگ بینگ ہی چلو کر لیتے ہیں، تو وہ بگ بینگ جو تھا وہ کس نے کیا؟ وہ آیا کہاں سے؟ تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ صرف ایک وہم کے اوپر اپنی پوری بیس نہیں کھڑی کر سکتے، آپ کو کوئی اسٹرانگ دلیل دینی پڑے گی. اب اگر وہ نیچر کے تھرو چل رہی ہے، نیچر پروسیس چل رہا ہے اور اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، تو اس تھیوری کا اگر مان بھی لیا جائے تو اس خدا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اب نیکسٹ جو تھیوری ہے، اسی کا ایک پورشن ہے، وہ ہے آرگینک فلسفی یا آرگینک ایوولوشن. یہ ڈارون کی تھیوری ہے، اور اس کی میں آپ کو اب ہم نے آج تک یہی سنا ہے باندر اور یہ انسان، اس کو چھوڑ دو. اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ اس نے تقریباً 7 سے 8 سال کا سفر کیا دوسرے ممالک میں، اور وہاں پر جا کر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کی تلاش کی. اور اس کی عادت تھی کہ یہ بچپن سے ہی کیڑے مکوڑے جمع کرنا شروع کر دیے اس نے، یہاں تک کہ اس کی موت بھی کیڑے سے ہی ہوئی تھی، اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. اب اگر دیکھا جائے تو اس نے تمام چیزوں کو، کیڑوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس کے اوپر انالیسس کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جس کو اس نے سملیرٹی، مماثلت سے اس نے تعبیر کیا. اس نے کہا، یہ دعویٰ کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر کیڑا دوسرے کیڑے سے نکلا ہوگا. یعنی کہ سٹارٹ میں ایک پتنگا یا ایک پرندہ یا ایک جانور ایک ہی چیز تھی، اسی سے آگے ارتقائی عمل چلتا رہا اور مختلف قسم کے کیڑے بن گئے، مختلف قسم کے حشرات بن گئے، مختلف قسم کے جانور بن گئے. اصل میں ایک ہی بنیاد تھی. اب یہ مماثلت کی بنیاد کے اوپر یہ ساری اپنی فلسفی کھڑی کرتا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے چند کیڑے پکڑے، ان کا مشاہدہ کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو دلیل دینی پڑے گی
کہ یہ فلاں کیڑا ہے، یہ فلاں کیڑے میں سے نکلا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز میں سے نکلی ہے، اور پھر یہ اس میں سے نکلی، اس طرح چلتا چلتا یہ سلسلہ چلا۔ صرف یہ کہہ دینا چونکہ ان کے اندر سملیرٹی ہے، ایک جیسے ہیں، تو یہ ایک ہی کیڑا تھا، اسی میں سے یہ سارے کیڑے نکلتے گئے، ایک ہی جانور تھا، اسی میں سے جانور نکلتے گئے، یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ صرف آپ کے الفاظوں کے اوپر تھیوری کھڑی نہیں ہوتی، اس کا آپ کو پروف بھی دینا پڑتا ہے، آپ کو اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اصل میں بکری تھی۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے اس بکری میں سے آگے جو ہے وہ زرافہ نکلا، بنتے بنتے ارتقائی عمل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ زرافہ بن گیا۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ بلی اصل میں پہلا جانور تھا، اس کے بعد پھر بلی سے کتا، کتے سے شیر، اس طرح بنتا چلا گیا۔ یہ ایک ہی سملیرٹی کی بنیاد کے اوپر، وہ مماثلت کی بنیاد کے اوپر کہتا ہے اصل میں پہلے ایک ہی جانور تھا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر یہ ارتقائی عمل چلتا جا رہا ہے تو پھر شیر کے بعد کوئی اور جانور کیوں نہیں بنا؟ زرافے کے بعد کیوں اور جانور نہیں بنا؟ حالانکہ یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے تھی؟ دلیل یہ ہونی چاہیے تھی آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا کہ کوئی بکری میں سے زرافہ نکلتا، یا زرافے میں سے بکری کوئی نکلتی، یا بلی میں سے شیر بنتا، یا شیر میں سے بلی بنتی، اور ہم اس کو دیکھتے، ہم کہتے ہاں یہ اس کی تھیوری بالکل ٹھیک ہے۔ صرف اپنے وہم کے اوپر، اپنی ایک ذہنی خلفچار کے اوپر آپ کسی چیز کی بنیاد کھڑی کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے پہلے بدمانس تھا، چمپینزی تھا، چمپینزی سے انسان ارتقائی عمل کرتے 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 آج وہ انسان بن گیا۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی آج کل بھی تو باندر ہیں، وہ کیوں انسان بن رہے؟ بلکہ انسان تو باندر بنتے دیکھے، اب باندر انسان بنتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اب انسان باندر بن رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن باندروں کو ہم نے انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی۔ اگر یہ ارتقائی عمل چلتا جا رہا ہے، انسان پہلے چمپینزی تھا، باندر تھا، اور وہ بنتے 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 انسان بن گیا، تو آگے وہ کیوں نہیں کوئی بلا بن رہا؟ انسان پہ آ کے کیوں روک گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے۔ اگر یہ سچی ہوتی تو پھر انسان آگے ارتقائی عمل طے کرتے کرتے آگے کوئی اور چیز بن جاتا نا، یہاں پر سٹاپ کیوں ہو گیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جدید تحقیق نے آ کے کمال کر دیا ہے، بلین اینڈ ٹریلین ایئرز جو ہے وہ پہلے کی باڈی نکلتی ہے، 3100 سال پہلے کی ایک ممی نکلتی ہے، اور پتہ لگتا ہے وہ تو انسان تھا۔ تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا، اور اب انسان کا ارتقائی عمل رک کیوں گیا ہے، انسان سے آگے کوئی چیز کیوں نہیں بن رہی؟ اس کے اوپر کوئی ہمیں اسٹرانگ دلیل چاہیے، ہمیں دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں جی، یہ بلی ہے اور یہ شیر بن رہا ہے، یہ بکری ہے، یہ زرافہ بن رہا ہے، اس طرح کی کوئی مثال دکھائی گئی۔ مماثلت کی بنیاد کے اوپر صرف فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ ایک خاتون ہے، اس کے ہاں 2 بیٹے ہوتے ہیں، اور دونوں ٹوئنز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سملر ہیں، ایک جیسے ہیں بالکل، مماثلت ان کے درمیان۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جنا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کیا اس میں حرج ہے؟ لیکن نہیں، ہماری مماثلت یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی دوسرے کی طرح دکھتا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں کہ وہ اس میں سے نکلا ہے، بلکہ وہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور دونوں الگ الگ وجود رکھتے ہیں، دونوں کا ارتقائی عمل اپنا الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی سے دوسرا بھائی نکلا، بلکہ ماں کے پیٹ سے 2 بھائی نکلے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کتاب کا نام یہ ہے شیخ ندیر جسر الحجازی، اس کی تصنیف ہے قصۃ الایمان، قصۃ الایمان بین الفلسفہ والعلم القرآن، اس کی کتاب ہے، اور اس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پروسیس آف کریشن کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ کریٹر کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ کریٹر کو ٹھیک ہے ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن جو کریشن کو ڈسکس کر رہا ہے، اس کا پروسیجر، اس کا پروسیس اگر ڈسکس کر رہا ہے، اس کو پراپر پھر ایویڈنس کے ساتھ کرے نا۔ صرف بات کر، میں آج کہہ دیتا ہوں کہ انسان پہلے زرافہ تھا، تو مجھے اس کی کوئی دلیل دینی پڑے گی کہ نہیں دینی پڑے گی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ انسان کی بیک بون میں ٹیل ہے تو اس لیے پہلے وہ مگرمچھ تھا، اب آ کے وہ انسان بن گیا۔ بھائی اگر مگرمچھ سے وہ انسان بنا ہے تو انسان سے آگے کوئی بلا کیوں نہیں بن رہا؟ انسان پہ کیوں آ کے رک گیا؟ لہذا یہ فلسفہ یا ڈارون کی تھیوری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ جہاں تک میں کہوں کہ ان کے خود جو ہے وہ فلاسفرز نے اس کی تھیوری کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے، ریجیکٹ کر دیا، اور اس کی تھیوری کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، یہ آج کی ہماری جو چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو تھی، وہ تھی ماڈرن سائنسز کے اور ماڈرن فلسفی کے اوپر، اور ماڈرن فلسفی کی
ہم نے یہ بنیاد پڑھی ہے کہ ساری بنیاد اس کی الحاد کے اوپر کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود کام کر رہی ہے اور کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر ہر چیز چل رہی ہے. لہذا ہمیں کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بائی نیچر بائی لا ہر چیز خود بخود بنتی جا رہی ہے. اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہر چیز خود بخود چل رہی ہے تو آخرکار اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا نا، کہ جہاں سے وہ چیز شروع ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ تسلیم کریں گے ہاں یہ چیز یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو پھر ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی، یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ آخرکار اس کو شروع کس نے کیا، یہ شروع کیسے ہوئی. یہ بہت ضروری ہے. لہذا اس ماڈرن فلسفی کو اسلام بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام بالکل اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور چونکہ یہ فلسفی اگر آپ لاس دنیا پر چلاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو اپنی فلسفی ماڈرن جو سائنسز ہے، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.